محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دلشاد رضا رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسلامی معلومات بائی دلشاد کو۔ حضرات محترم، میرا یہ چینل خالص دینی و شرعی چینل ہے جو ہر روز فقہ حنفی کی بے شمار معلومات مسلسل نشر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں تاکہ ہم اسی طرح مزید معلومات ٹھوس دلیلوں کے ساتھ آپ کو بآسانی فراہم کرتے رہیں۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کی تعداد۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1191، پارہ نمبر 15 سورہ کہف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ پارہ نمبر 15 الکہف، آیت نمبر 9 سے 13۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اصحاب کہف کے نام۔ اصحاب کہف کے نام میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں وہ نام سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 نملیخہ، نمبر 2 مقسلمینہ، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، نمبر 5 سارینونس، نمبر 6 ذو نوانس، نمبر 7 کشفیتت نونس رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کے خواص۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1 بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2 آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر ڈال دیں، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی۔ نمبر 3 بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4 درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ نمبر 5 الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں۔ نمبر 6 خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 7 مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8 عقل بڑھنے کے لیے۔ نمبر 9 گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ حوالہ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1191، پارہ نمبر 15 سورہ الکہف۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے تو قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے۔ 9 اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ درس ہدایت۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 2 جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3 اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں، بے شک۔ نمبر 4 بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا
اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بے دروس بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکہف میں ہے۔ نہایت ضروری محترم سامعین کرام، ہمارے ملک ہندوستان و بیرون ہندوستان اہل سنت الجماعت کے لوگ اصحاب کہف کی فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور واقعی یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ لیکن کہیں کہیں میرے سنی بھائی اپنی کم علمی کی وجہ سے اصحاب کہف کی فاتحہ میں ان کے کتے قطمیر کے نام بھی فاتحہ کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بے شک وہ جانور ہے، اگرچہ اس کا بہترین بدلہ میدان قیامت میں ملے گا، لیکن اس کے نام کی فاتحہ صحیح نہیں۔ اگر اس کتے کی فاتحہ جائز ہوتی تو اس سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و بابرکت سواری اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فاتحہ پڑھی جائے۔ اور بہت ساری اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری و دیگر بزرگان دین کی سواریاں ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی بھی فاتحہ پڑھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام سنی بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی غلط رسم و رواج کو ختم کریں اور سنیت کو ہرگز بدنام نہ کریں، مسلک اعلیٰ پر پابندی کے ساتھ گامزن رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ اچھی بات دوستوں کو پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔